السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہاں پر دل سے دیکھنا مراد ہے، یعنی جاننا۔ کیا آپ نے جانا نہیں ان لوگوں کو جو ایک حصہ دیے گئے کتاب میں سے؟ ان لوگوں سے مراد یہاں پر یہود ہیں۔ ایک حصہ من الکتاب، کتاب میں سے، کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے۔ ان کو تورات میں سے کچھ حصہ دیا گیا۔ یدعون الی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس کے مطابق معنی یہ بنتا ہے کہ تورات ان کو دی گئی اور انہیں ہی کہا جاتا ہے کہ تورات کے مطابق فیصلہ کرو، تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود تو تورات کو مانتے تھے، تو تورات سے ان کا اعراض کیسے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے بدفعلی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کی سزا کیا ہے آپ کے دین میں؟ آپ نے فرمایا وہی جو تورات میں لکھی ہے۔ کہنے لگے کیا؟ آپ نے فرمایا رجم۔ کہتے تورات میں تو رجم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ کہتے جی وہ تو فدق کے قریب رہتا ہے۔ فرمایا کون ہے؟ ابن سوریہ۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے لے کر آؤ۔ اس کو لایا گیا، وہ آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا تم سوریہ کے بیٹے ہو؟ کہتا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہود کے سب سے بڑے عالم ہو؟ کہتا لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تورات کے اس مقام کی تلاوت کرو، پڑھو۔ وہ پڑھنے لگا۔ جب وہاں پر رجم کی آیت تھی اس کے اوپر اس نے ایسے انگلی رکھ دی۔ وہاں پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو وہ بھی تورات کے عالم تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنی انگلی کو اٹھاؤ اللہ کے دشمن، ارفع یدک یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن اپنا ہاتھ تو اٹھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں پر رجم کی آیت چمک رہی تھی۔ ایک تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب جن کو تورات کا ایک حصہ دیا گیا، انہیں ہی جب تورات کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ ایک معنی۔ بعض مفسرین نے اس کے شان نزول میں ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس گئے، یہ اپنے جگہ پر بیٹھ کر تورات پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو یہ کہنے لگے آپ کس دین پر ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں۔ یہ آگے سے کہنے لگے کہ ابراہیم تو یہودی تھے، تو پھر آپ کو یہودی ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تورات لے آؤ۔ یہ کہنے لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو نا کہ ابراہیم یہودی ہیں، آؤ تورات سے فیصلہ لیتے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اسی کتاب کی طرف فیصلے کے لیے ان کو بلایا جاتا تو یہ نہیں آتے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا شان نزول ایک تیسرا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے گفتگو ہوئی، آپ نے ان کو اپنی نبوت کی دعوت دی۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کے نبی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری تورات سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ تمہاری تورات کے اندر یہ میری نبوت اور میری صفات کا ذکر ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی بات کو پھیر دیا۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ ان تین واقعات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آیت کے اندر اتنی وسعت ہے کہ تینوں مراد ہو سکتے ہیں، کہ جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے تورات کی طرف تو یہ اعراض کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ تورات کو مانتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے، اگر تورات کو مانتے تو قرآن کو مان لیتے، کیونکہ تورات میں تو دونوں کا ذکر ہے، پھر لڑائی ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ خود تورات کی طرف بلائے جاتے ہیں لیکن نہیں آتے۔ مراد تو یہاں پر یہود ہیں، لیکن ضمناً ہمیں بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ یہود کا اگر یہ عمل قابل مذمت ہے
تو مسلمانوں تمہارے لیے بھی یہ رویہ اچھا نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کے وہ مقامات جو تمہیں اچھے لگتے ہیں، اچھے لگنے سے مراد جو تمہارے مفاد میں ہیں، جو تمہارے فائدے کے ہیں، اس کو تو تم لے لیتے ہو، جو تمہارے فائدے کے نہیں اس کو تم ترک کر دیتے ہو۔ ہم بھی ایسے کرتے ہیں، اپنے مطلب کی چیز لے لی، مطلب کے خلاف چھوڑ دی۔ یا تعصب کی یہ کیفیت ہے، قرآن کی صریح آیات ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، صریح دلائل موجود ہیں، اپنے سابقے عقیدے کو، سابقہ رویے کو یار ہماری کس بات پہ ضد؟ اللہ کی قسم ذرا سوچے صحیح، ضد کس بات پہ؟ ایک چیز پر میرا عمل نہیں تھا، مجھے دلیل مل گئی، اب میں کس بات پہ اڑتا ہوں؟ کیا اللہ نے مجھے کسی ایک مکتب فکر کے اندر لازم کیا کہ تو نے اسے باہر؟ اللہ نے مجھے کہا تو نے میری اطاعت کرنی ہے، میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے، تو جہاں پر مجھے ان دونوں کی اطاعت ملے میں ادھر گھوموں گا۔ حق والے آدمی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دلیلوں کے ساتھ گھومتا ہے، وہ افراد کے ساتھ نہیں گھومتا۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دلائل کے ساتھ گھومتے ہیں، جہاں دلائل گھومیں گے وہاں وہ گھومیں گے، جہاں دلائل جائیں گے وہاں وہ جائیں گے، اور کچھ ہوتے ہیں وہ افراد کے پیچھے گھومتے ہیں، جہاں افراد ہوں گے وہاں وہ جائیں گے، جہاں شخصیات ہوں گی وہاں پر وہ جائیں گے۔ اپنے آپ کو حق پرست بنائیے، حق پسند بنائیے کہ جہاں پر دلائل ہیں بھائی چھوڑو میرا خاندان، میری قوم، قبیلہ، میرا ماضی کا رویہ، میرا ماضی کا عقیدہ، میرا ماضی کا عمل، میری برادری، یہ سب چیزیں سائیڈ پہ ہیں، دلیل کیا کہتی ہے؟ اب آپ دیکھیں اپنی تورات کی مخالفت کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اللہ کے قرآن کی مخالفت نہیں کی، خالی اپنی تورات کی بھی مخالفت کی ہے۔ ہر یہودی اور عیسائی نے اپنی آسمانی کتاب کی مخالفت کی ہے، تو اسی کی طرف ان کی مذمت کی جا رہی ہے، اور ہمیں ضمناً کہا جا رہا ہے کہ یہ رویہ اگر تمہارا ہے تو تم بھی قابل مذمت ہو۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، وہم موردون، وہ اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کیا ہوتا ہے؟ اعراض یہ ہوتا ہے کہ حق کو سمجھ لیا، دیکھ لیا، عمل نہیں کیا، اختیار نہیں کیا، یہ اعراض ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جرأت کا سبب بیان کیا۔ ان کے اندر اتنی جرأت کیسے پیدا ہوئی کہ انہوں نے یہ آسانی سے کہہ دیا کہ جی ہم نہیں مانتے تورات کی بات کو، اس کی طرف ہم نہیں آتے۔ آخر ان میں اتنی جرأت کیسے آ گئی کہ تورات کا بھی انکار کرنے لگ پڑے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اپنی طرف سے ایک جھوٹا عقیدہ بنا رکھا تھا۔ وہ جھوٹا عقیدہ کیا تھا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ تو چند دن چھوئے گی۔ چند دن سے مراد ان میں سے کوئی کہتا تھا 7 دن، کیونکہ ان کے مطابق دنیا کی عمر ہے 7000 سال۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو ہمیں 7 دن اس کے بدلے میں سزا ہونی ہے، بس جتنی دنیا کی مدت ہے اتنی ہمیں سزا، بس۔ کچھ ان میں سے کہتے تھے 40 دن، کیونکہ ہم نے 40 دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی اور وہی 40 دن ہمیں سزا ملے گی، بس۔ یوں انہوں نے اپنی طرف سے یہ عقائد بنا رکھا۔ تو جب یہ ان کو پتا تھا، وہ جس طرح کوئی طالب علم ہو، اس کو اتنا پتا ہو کہ سبق نہ یاد کرنے پہ صبح 2 ڈنڈے پڑھنے ہیں۔ طالب علم تو 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، کچھ تو ہوتے ہیں کہ بھئی استاد کی ڈانٹ سے بھی ڈرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں 2 ڈنڈے ہی ہیں نا، کھا لیں گے یار، یہ کون سا کوئی جان سے مار دے گا استاد، وہ پھر جرأت مند ہو جاتا ہے سبق نہ یاد کرنے پہ۔ انہوں نے بھی یہ بنا لیا کہ ہم نے کون سا جہنم میں سدا رہنا ہے، ہم نے تو تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے، باہر آ جانا ہے، چلو خوشی خوشی سے مزے کرو، اپنی مرضیاں کرو۔ اس عقیدے نے ان کے اندر جرأت پیدا کر دی اللہ کی کتاب کی خلاف ورزی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی لوگوں کے اندر بگاڑ آتا ہے تو اس کے اسباب میں بعض دفعہ غلط عقائد ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ بن گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، نبی نے پوری امت بخشوا دی، بخشا کے سارے امتی سرکار آ گئے۔ آج کل سنتے ہیں اکثر آپ، وہ جو اس نے پڑھے وہ کلام پڑھی ہے
کہ حضور ساری امت کو بخشوا کے آگے. بھائی آپ یہ بھی بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس کے لیے معافی نہیں ہے. یہ معراج کی رات کہا گیا تھا. اور یہ بھی کہا گیا، بخاری کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ آپ کی طرف آتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور آپ کے درمیان دیوار حائل کر دے گا. اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا ایجاد کیا. یہ کون لوگ ہیں؟ بدعت والے لوگ ہیں. دین کے اندر نئے نئے کا ان کے لیے کہاں ہے؟ اتنا آسان تھوڑی ہے. لیکن یہاں پر بھی لوگوں کے اندر، اسی لیے لوگوں کے اندر اتنی جرت پیدا ہو چکی ہے، وہ کھل کے دین کے معاملات کو ہلکا سمجھتے ہیں. اور بعض لوگوں نے تو اتنا کیا کہ جی فلاں سلسلے سے بیعت ہو جاؤ، فلاں دربار کے ساتھ جڑ جاؤ، فلاں گدی کے ساتھ تم بس اپنا تعلق بنا لو، تم بخشے بخشوائے. اتنے بزرگ، اتنے اولیاء، اتنے قطب، اتنے ابدال، اگر تم ان کا ورد کرتے ہو، ان کا تصور دل میں بٹھاتے ہو، تو یہ تو تمہیں سب بخشوا دیں گے. یہ وہ غلط نظریات ہیں جو امت کے دلوں میں بٹھائے گئے. آپ جہاں پر بھی ٹیڑھ پن دیکھیں گے نا، وہاں پر پیچھے غلط نظریات ہوں گے. یہ تو تھا عقیدے کا بگاڑ. مثلا وہ اتنے بڑے اولیاء کے عقیدے غلط تھے، اتنے بڑے بزرگوں کے نام آگے، کیا یہ سب کے سب غلط تھے؟ شخصیات سے کبھی بھی پناہ نہ پکڑو. ہاں اگر شخصیات کا نام لینا نا تو ان شخصیات کا نام لو جن کی تصدیق قرآن کرتا ہے، صحابہ کرام ہیں. اس کے علاوہ وہ شخصیات جن پہ امت متفق ہے یا جن کا عمل کتاب و سنت کے موافق ہے، ان کے نام لو. اگر عمل کتاب و سنت کے خلاف ہو، جتنی بڑی برزی شخصیت ہو، اس کا نام نہیں لینا. اس کو آیت کے مقابلے میں، حدیث کے مقابلے میں پیش نہیں کرو. یہ ایک حق کی علامت، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے. یہ کہتے تھے. اور اسی طرح ایک اور نظریہ، میں تھوڑی سی مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارا ذہن کھلے. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے اندر فرقہ واریت اس طرح جم گئی اور اتنے محدود ان کے ذہن بن گئے، انہوں نے ان فرقوں کا جو بنیاد رکھی وہ اماموں کے نام پہ. مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، احمد بن حنبل یا مالک، یہ بڑے اعلام تھے، بڑے بڑے مینارے تھے ہدایت کے. یہ ان کے ناموں پر فرقے بنا لی. اب کوئی بندہ ان کو کہتا ہے یار تم یہ آگے سے کہتے ہیں، کیا امام صاحب حق پر نہیں تھے؟ ہاں جی حق پر تھے امام صاحب. تو اگر امام صاحب حق پر تھے تو یہ مسئلہ تم ان کا غلط کیسے کر رہے ہو؟ یعنی حق پر ہونے کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم عن الخطا. تم بڑے عالم ہو کہ امام صاحب بڑے عالم ہیں، جذبات کا پتہ. تم بڑے عالم ہو کہ امام صاحب بڑے عالم تھے. جناب واقعی امام صاحب بڑے عالم تھے، علم میں، تقویٰ میں وہ بڑے تھے، تو پھر تمہاری بات کیسے مان لوں اور امام صاحب کی بات ترک کر دوں؟ یہ سب کے سب غلط تصورات جو ذہنوں میں بٹھائے گئے. بھائی وہ بڑے تھے، وہ نیک تھے، وہ متقی، لیکن بشر تھے، غلطی ہو سکتی ہے. یہاں تو تم کو غلطی نہیں، یہ بھی نہیں کہیں گے کہ غلطی نہیں ہو سکتی. ہاں جی ہو سکتی، ہوئی ہے، نہیں ہوئی نہیں. ان سے پوچھئے کہ کسی ایک مسئلے میں امام صاحب سے غلطی ہوئی، آپ کو کہیں گے نہیں ہوئی. اچھا ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. کوئی ہوئی ہے زندگی میں؟ نہیں ہوئی نہیں. بس یہ وہی نظریہ چپ چپیتے جو 12 معصوم اماموں کا روافض نے بنا رکھا ہے. یہاں پر بھی پیچھے غلط نظریہ آیا، امت کے اندر یہ فرقہ واریت آ گئی، امت کے اندر یہ تقلید گھسی، اور اس نے حرم کے اندر، کعبہ کے اندر 4 مصلے بچھوائے. بھائی یہ تقسیم کس نے پھاڑ کر دی کہ ایک نماز پڑھاتا تھا، پیچھے 3 کھڑے ہوتے تھے؟ تو اللہ کے لیے ہمارے لیے اس آیت میں سبق یہ ہے کہ اگر ان کے اندر یہ غلط عقائد آئے تھے تو امت مسلمہ اپنی طرف سے بے بنیاد نظریات قائم کر کے اپنے آپ کو تباہی کی طرف نہ لے کر جائے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو ان کے دین میں دھوکہ دیا ہی ان جھوٹی باتوں نے جو یہ خود بناتے تھے. اور آج بھی جھوٹی بنی بنائی روایات، اقوال، کہاوتیں یہی امت کو تباہ کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، بس یہ تو دنیا ہے نا، دنیا میں یہ کہتے ہیں ایسے ویسے، وہ دن کیا کیفیت ہوگی ان کی جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، ایسے دن جس دن کوئی شک نہیں. ایک دن تو آنا ہے نا، اس دن پھر ان کا کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا.
اس دن ہر جان کو اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔